قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ قرآن حجر اسود کو بوسہ لینے کا طریقہ۔ بہت سارے حضرات حجر اسود کو بوسہ لینے کے چکر میں صحیح اور سنت طریقہ، مسنون طریقہ جو ہے اسے بھول جاتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج کی محفل میں عاجز حجر اسود کو استلام کرنا اور بوسہ دینے کا صحیح طریقہ بتائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حجر اسود پر چاندی کا حلقہ لگا ہوا ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ اندر بیچ میں جو کالا ہوتا ہے، کالا حصہ وہ ہے حجر اسود، اور اس کے اوپر جو چاندی کا جو حلقہ لگا ہوا ہے وہ الگ سے ہے۔ استلام کے وقت اس چاندی کے جو حلقہ لگا ہوا ہے اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ بہت سارے حضرات استلام کے وقت اس چاندی کے حلقے کو ہاتھ پکڑ کر پھر حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں۔ بہت سے حضرات ناواقف ہوتے ہیں تو اسلام کے وقت اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، یعنی جو چاندی کا حلقہ لگا بنا ہوا ہے اس کو ہاتھ لگا کر بوسہ لیتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ ہاتھوں کو دور رکھیں اور چاندی کے حلقے کو نہ پکڑیں اور سیدھا ڈائریکٹ حجر اسود سے بوسہ لیں۔ تو اس طرح کرنا یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور ایک بات بھی یاد رکھ لیں، استلام جو ہم کرتے ہیں ہجوم کی وجہ سے، اگر نہ ہو سکتا ہو تو طواف شروع کر دے اور اشارہ استلام کا کرے، یعنی ہاتھ یا لکڑی وغیرہ سے اگر حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرے تب بھی کافی ہے۔ اور ایک بات سب سے اہم یاد رکھیں، حجر اسود کو ہاتھ لگانا اور چومنا اس وقت مسنون ہے جب کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی مسلمان کو سنت کی وجہ سے، چونکہ حجر اسود کو چومنا بوسہ لینا سنت ہے اور اس سنت کو ادا کرنے کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اس لیے دوستو، اس لیے دھکا دے کر استلام نہ کریں، بلکہ ایسے وقت صرف دونوں ہاتھ حجر اسود کو لگائیں اور ہاتھوں کو چوم لیں، اور اگر ایک ہاتھ لگائے تو داہنا ہاتھ لگائے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کسی لکڑی وغیرہ سے حجر اسود کو چھوئے اور اس لکڑی کو بوسہ دے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف اس طرح کرے کہ پشت ہتھیلیوں کی اپنے چہرے کی طرف رہے، اور یہ نیت کرے کہ حجر اسود پر رکھی ہے، اور تکبیر و تحلیل کہے، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، یہ کہے اور ہتھیلیوں کو بوسہ دے دے۔ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، حجر اسود پر اگر خوشبو لگی ہو اور طواف کرنے والا حالت احرام میں ہو، یعنی محرم ہو، عمرے کی اس نے نیت کی ہو، تو اس کا استلام جائز نہیں، بلکہ ہاتھوں سے اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دے دے، بس یہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر حجر اسود اور اس کے حلقے پر خوشبو لگائی جاتی ہے، اور چونکہ حالت احرام میں جو رہتے ہیں وہ لوگ اگر خوشبو کو ہاتھ لگائیں یا چھو لیں تو پھر ان پر ہو سکتا ہے کہ دم واجب ہو جائے، اس لیے خوشبو کو نہ چھوئے اور حجر اسود کو بھی نہ چھوئے، بلکہ دور سے ہی اس کا بوسہ لے لے، یہ بہتر ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، حجر اسود اور بیت اللہ کی چوکھٹ یعنی دلہیز کے علاوہ بیت اللہ کے اور کسی گوشہ یا دیوار کو بوسہ دینا منع ہے۔ بہت سارے حضرات بیت اللہ کی چوکھٹ یعنی اس کی چوکھٹ پر دلہیز کے علاوہ بیت اللہ کے کسی اور شے یا دیوار کو بوسہ دینا چونکہ منع ہے، لیکن بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں، ہر جگہ جا کر بوسہ دیتے ہیں، صرف رکن یمانی کو ہاتھ لگائے، رکن یمانی کو بھی بوسہ دینا نہیں، رکن یمانی کو بھی ہاتھ لگائے، بوسہ نہ دے۔ اگر ہاتھ نہ لگا سکے تو اس کی طرف اشارہ نہ کرے، یعنی رکن یمانی کی طرف اشارہ نہ کرے، بہتر ہے کہ ہاتھ لگائے، ہاتھ نہیں لگا سکتے تو اشارہ بھی نہ کرے، بوسہ بھی نہ دے۔ اس بات کو ذہن میں رکھے۔ بہت سارے حضرات اس طرح جا کر بوسہ دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے اسلام کے وقت کے علاوہ بیت اللہ کی طرف منہ اور سینہ کرنا منع ہے، اور استلام کے وقت بھی دونوں پاؤں اپنی جگہ رہنے چاہیے
اور استلام کر کے پھر سیدھا کھڑا ہو کر طواف کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ استلام کر کے پیچھے کو ہٹتے ہیں، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں، اسی جگہ سیدھا کھڑا ہو جانا کافی ہے اور پھر آگے طواف کی طرف بڑھ جانا چاہیے۔ اس طریقے سے اگر ہم طواف کا استلام کریں گے، بوسہ دیں گے، تو انشاءاللہ صحیح شریعت اور سنت کے مطابق ہوگا اور لوگوں کو اظہار آسانی سے بھی ہم بچ جائیں گے اور ہمارا استلام کرنا صحیح ہوگا۔ اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی وہ مکروہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بار بار بیت اللہ پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے، بار بار حجر اسود کو بوسہ دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔